بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی۔ میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید۔ بات کریں گے ساجد عزیز صاحب سے اور شہزاد چغتائی صاحب، دونوں سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بات ہوگی کیا آصف زرداری کو الطاف حسین بنانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ آصف زرداری نے ایک تقریر کی تھی، تقریباً 2 سال ہو گئے اس بات کو، اور اس وقت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں عمل میں لائی گئی تھی۔ وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے اور کافی عرصہ باہر رہے، اور اس کے بعد 2 مرتبہ پاکستان آئے اور اس کے بعد پھر پاکستان سے باہر ہیں۔ لیکن اب اسلام آباد میں ایک درخواست ان کے خلاف دائر کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جنرل راحل شریف اور فوج کو دھمکیاں دینے کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے آصف زرداری کے خلاف۔ انہوں نے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے یہ زبان جب لہجہ اختیار کرتے ہوئے کھلے عام دھمکیاں دی تھیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ اسی پیرائے میں بات کی جا رہی ہے جس میں نہال ہاشمی کے خلاف کارروائی عمل میں لانے کے لیے ساری ایکٹیویٹی ہوئی، اور نہال ہاشمی نے بھی جس طریقے سے اداروں کو چیلنج کیا، دھمکیاں دیں، اس کے خلاف سپریم کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا اور ان کو نوٹس کیا گیا، اور وہ اپنے کیس کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب دیگر سیاستدانوں کی باری آ رہی ہے جنہوں نے ماضی میں مختلف اداروں کے خلاف اس طرح کی دھمکی آمیز زبان اختیار کی، تقریریں کی، بیانات دیے، انٹرویوز دیے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے پرانے بیانات، ان کے انٹرویوز، ان کی تقریریں جو ہیں وہ باہر نکالی جائیں گی اور لوگوں کے سامنے لا کر بتایا جائے گا کہ کون کون یہ کارروائیاں کرتا رہا ہے اور کس کس نے اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک ہی رخ پہ سلسلہ چلتا ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یا ساری سیاسی جماعتوں کو یا غیر سیاسی جماعتوں سے بھی جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور یہ ایسا ہو سکے گا یا صرف ایک سیاسی دباؤ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ 2018 کا سیاسی منظرنامہ کیا ہے، اس کا پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے۔ اس پہ آج بات کریں گے کہ کس طرح کا پرچہ آؤٹ ہوا ہے، 2018 میں کیا صورتحال ہے۔ الطاف حسین کے بعد کیا نواز شریف اور آصف زرداری -1 فارمولے کا نشانہ بننے جا رہے ہیں؟ کیا یہی ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک سوچ ہے کہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں ان کو -1 کر دیا جائے، ان کی مین لیڈرشپ کو سیاسی منظر سے ہٹایا جائے اور ان کی لیڈرشپ اور ان کے فیصلے درجہ دوم و درجہ سوم کے لوگوں کے حوالے کیے جائیں؟ ایک اطلاع یہ ہے کہ صدر کو چیلنج کیا تھا جمشید دستی نے، اس لیے ان کے خلاف پانی چوری کا مقدمہ ہوا، اور اس وقت وہ جیل میں ہیں، اور ملتان جیل میں ان سے ملنے کے لیے شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی گئے تھے۔ ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے بعد انہوں نے حکومت مخالف تقریریں کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ شریف برادران ایسا رستہ اختیار نہ کریں کہ کل ان کے خلاف بھی ایسی ہی کارروائی عمل میں آئے۔ لگتا یہ ہے کہ حکومت نے سیاسی مخالفین کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور صدر کی تقریر کے دوران جن لوگوں نے احتجاج کیا تھا ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ جمشید دستی اس کا پہلا نشانہ ہے، جبکہ اپوزیشن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمشید دستی نہیں بلکہ شیخ رشید کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان کے خلاف جو ملک نور اوان نے جو واقعہ پیش آیا تھا پارلیمنٹ کے باہر، وہ بھی ایک سوچا سمجھا واقعہ تھا۔ آج ملک نور اوان نے ایک اور پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں 1998 سے اپنے پیسے لینے کا جو معاملہ ہے اس کے پورے واقعات بیان کیے ہیں۔ تو ملک نور اوان کا سلسلہ بھی رک نہیں رہا، اور شیخ رشید نے بھی کل کہا تھا کہ میں اس حکومت سے ضرور بدلہ لوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نواز شریف حکومت سے بدلہ لوں گا، اور 100 دن کے اندر اندر یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ساجد عزیز صاحب، آصف زرداری کو الطاف حسین بنانے کی تیاریاں 2 سال ہو گئے تھے اس بات کو، اب یہ مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے، تو یہ بھی کوئی ایک مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے، اور کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں سیاسی رخ کیا ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کا کافی عرصے سے یہ ایمفیسس تھا، اور کوششیں بھی تھیں اس طرح کی کہ آصف زرداری کو ملک کی سیاست سے آؤٹ کیا جائے۔ جو پولیٹکس میں جو کچھ انہوں نے کیا، جو پاکستان کے معاملات، جو حکومت جو نے چلائی پچھلے 5 سال، اور اب جو ان کے پاس جس طرح سے وہ سندھ حکومت کو رن کر رہے ہیں، کیونکہ سندھ حکومت پریکٹیکلی تو آصف زرداری صاحب کے ہی ہاتھوں میں ہے اور وہی چلا رہے پچھلے 7 سال سے 8 سال سے۔ تو یہ چیز تو بہت عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کے انڈر کنسیڈریشن تھی کہ جی آصف زرداری صاحب کو آؤٹ کیا جائے پیپلز پارٹی کی سیاست سے، اور کوئی نیا فیس لایا جائے۔ تو نیا فیس تو آ چکا ہے بلاول زرداری کی شکل میں، اور ظاہر ہے کہ ان کو ریپلیسمنٹ بھی مل چکا ہے۔ اور اگر اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آصف زرداری سے یہ بات کی جائے اور یہ بات ایسی کوئی ڈیل کی جائے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں بلاول کو بولے اور آپ آؤٹ ہو جائیں سیاست سے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو مان بھی لیں۔ کیونکہ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کی جو انٹرنل ان کا جو
پرابلم ہے، جو ہیلتھ پرابلم ہے، Medical وہ اس issues کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ 2 منٹ کے لیے بھی سیاست میں حصہ لیں. کیونکہ آصف زرداری کے بعض معاملات جو ہیں، بعض بیماریاں ایسی ہیں جو اتنے انٹینسو ہیں کہ ان کے لیے تو ان کو بہت ہی 6 مہینے اور بلکہ آرام کرنا پڑے گا اور بستر پہ لیٹنا ہوگا. شہزاد صاحب نے ذکر کیا کہ آصف زرداری کے قریبی ساتھیوں کو اٹھا لیا گیا تھا، پھر وہ غائب ہو گئے، ان کے اوپر بڑا شور مچا، پھر ان کی واپسی ہو گئی. اب شاید عدالت نے بھی کہا ہے کہ بھائی ان کے خلاف جو ہے وہ بتایا جائے کہ کون ان کو لے کر گیا تھا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے ورنہ ایکشن لیا جائے گا. تو یہ بتائیے کہ اس ملک میں سابق وزیر اعظم کا بیٹا اغوا ہو جاتا ہے، وہ طویل عرصے تک جو ہے وہ غائب رہتا ہے، اس کے بعد اس کی واپسی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے ایک سابق اس وقت کا جو گورنر سلمان تاثیر کا بیٹا جو ہے وہ اغوا ہو جاتا ہے، وہ کافی عرصے تک باہر رہتا ہے. پھر اس ملک میں سندھ ہائی کورٹ کے سٹنگ چیف جسٹس کا بیٹا اغوا ہو جاتا ہے اور وہ پھر ایک مقابلے کے بعد بازیاب ہو جاتا ہے. اس کے آج تک اس طرح کے کیسوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، عوام کو ڈیٹیل نہیں پتہ کہ بھائی یہ کن لوگوں نے اغوا کیا تھا، کہاں لے گئے تھے، اور ان لوگوں کے روٹ کے دوران جن اداروں کا، جن قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ایک پہرا ہوتا ہے یا ان کے پاس چیکنگ کرنے کا ایک سسٹم ہوتا ہے، تو وہ پھر اگر ان کی غفلت تھی، لاپرواہی تھی، تو کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیسے یہ لوگ ایک صوبے سے دوسرے صوبے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک یہ لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور ان کے پھر بازیابی ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا اور کیوں اغوا کیا گیا تھا اور کیا میکینزم تھا اور کن کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی یا نہیں لائی گئی؟ جہاں تک چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے کے اغوا کا تعلق ہے، وہ تو ایک ڈفرینٹ کہانی ہے، اور اس میں زیادہ تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ہے ایک سیکرٹ ہے ابھی تک کہ وہ عام لوگوں میں اور میڈیا میں یہ چیز نہیں آئی ہے ابھی تک کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. ایکچولی جس وقت وہ بازیاب ہوا تو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے کہ میرا بیٹا باحفاظت واپس آ گیا، مجھے اور کیا چاہیے. ہاں، یہ کہا انہوں نے، اور انہوں نے اس بات پر بہت اطمینان کا سانس لیا، اور ان کی آج ہمیشہ یہی خواہش رہے گی اس فیملی کی، چیف جسٹس صاحب کی، کہ اس کے عوامل سامنے نہ آئیں، کبھی بھی نہ آئیں. یہ سب سے بڑی خواہش ان کی خود کی ہوگی، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے کے اوپر یہ الزامات تھے کہ انہوں نے اپنا ایک الگ سے گینگ بنایا ہوا تھا اور وہ فیصلے کرانے کے پیسے لیتے تھے. یہ ان کے اوپر الزام تھا. یہ تو کم و بیش ویسا کیس نہیں ہے جیسا وہ افتخار چودھری کے بیٹے کے لیے تھا کہ ارسلان بھی جو ہے وہ اس طرح کی ڈیلیں کر رہا تھا باہر. ہاں، وہ ڈفرینٹ اسٹوری ہے. یہاں یہ تھا کہ انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا، گھر پہ کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے اور بہت کچھ تھا، بہت سارے کام ہو رہے تھے جس کے اوپر ایجنسیز تو یہ عوام کے سامنے یہ کیسز ان کی تفصیل نہیں آنی چاہیے، لوگوں کو پتہ نہیں چلنا بالکل چاہیے. آنی چاہیے. میں ارسلان کی بات کر لیتا ہوں کہ ارسلان کے کیس کا بھی آج تک کسی کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں کہ مشرف صاحب نے جو ریفرنس بنا کے بھیجا تھا افتخار چودھری کے خلاف، اس کی تو سنوائی نہیں ہوئی. بہت ہی بریفلی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے عوامل کیا تھے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ کہانی کیا تھی اور یہ کیوں ان کا اغوا. وہ اغوا نہیں تھا، ایکچولی انٹروگیٹ کیا گیا تھا، لے جایا گیا تھا اور اس کے بعد پھر ایک کہانی بنا دی گئی کہ جی کیوں ہوا. اس کے بعد لیکن جو ہمارے سامنے ایک چیز ہے وہ تو یہی ہے کہ جو اغوا ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کو کسی ایک مقابلے میں پکڑ کے وہاں سے جو لے کے جا رہے تھے لوگ، ان کو مار دیا گیا اور یہ باحفاظت بازیاب کر لیا گیا. وہ مرنے والے کون تھے آج تک ان کا بھی نہیں پتا. تو ایسا ہی ہے نا، یہی کچھ کی ہوا ہے، اسی طرح ہی کیا جاتا ہے. ڈرامہ تو بنانا ہوتا ہے نا، تو یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے. ڈرامے بازی ہوئی ہے اور اس میں بعد میں ان کو بازیاب کیا گیا. اب جہاں تک دوسرے معاملات ہیں جی، سٹنگ گیلانی صاحب کا بیٹا، پھر سلمان تاثیر کا بیٹا، ان کو اصل تشویشناک بات جو ہے وہ یہ ہے اغوا سے زیادہ کہ ان کو کتنے بھاری رنزم کے بعد ان کو رہا کیا گیا ہے اور وہ پیسہ گیا کہاں سے. اگر گیلانی کے بیٹے کو 2.5 ارب روپے دے کے چھڑوایا گیا ہے اور سلمان تاثیر کے بیٹے کو 2 ارب روپے دے کے چھڑوایا گیا ہے تو بھائی یہ پیسے گئے کہاں سے؟ یہ تو ہمارے آپ کی جیبوں سے گئے نا پیسے. وہ تو جہاز لینے گیا تھا، خاص طور پہ اسپیشل پلین پہ وہ آئے تھے اور ان کو موو کیا گیا تھا، ملتان پہنچایا گیا تھا. تو وہ اسپیشل پلین کا خرچہ کون اٹھاتا ہے اس ملک میں؟ مجھے یہ بتائیے نا کہ یہ سارے پیسے آخر یہ عیاشیاں، یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے، ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں،
تو اس کا فائنلی اس کا جو فائنل جو آخری وکٹم ہے تو ہم لوگ ہیں، سارے قوم ہے نا، یہ کیونکہ پیسہ ہماری آپ کی جیبوں سے جاتا ہے، جو ٹیکس ہم ادا کرتے ہیں جو حرکتیں ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کی جو کرتوت ہیں، ان کے جو یہ اٹھائے گئے تھے، ان کو اغوا کیا گیا تھا، اللہ جانے کیوں کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا. یہ شہزاد صاحب سے پوچھ لیتا ہوں نا، شہزاد صاحب جی آئی ٹی ان چیزوں پہ نہیں بننی چاہیے کہ جی گیلانی کا بیٹا کیسے اغوا ہوا تھا، کیسے واپس آیا، اور سلمان تاثیر کا بیٹا کیسے گیا کیسے آیا، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا بیٹا کیسے گیا کیسے آیا. تو جو لوگ جو ادارے اس میں ملوث ہیں، جنہوں نے غفلت کی ہے، لاپرواہی کی ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے؟ کوئی جی آئی ٹی بنے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ بھائی کن اداروں کا کیا کام تھا اور کتنے پیسے دے کے جو لوگ واپس آئے ہیں، اور اگر نہیں پیسے دیے تو پھر وہ لوگ کون تھے جنہوں نے ان کو اٹھایا، اتنا عرصہ پالا اور آگے منتقل کرتے رہے. دیکھیں وہ تو انہوں نے بہت اچھی بات کی اور بہت ہی اچھا ایلوبریٹ کیا، اور جو یہ جو بگڑے ہوئے جو لاڈلے شہزادے ہیں سیاستدانوں کے، اور ان کا جو اصلی چہرہ انہوں نے دکھا دیا ہے. تو اس میں تو جے آئی ٹی جو ہے ان کے خلاف ہی بننی چاہیے، جو یہ شہزادے ہیں اور جو یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں. اور یہ جو گیلانی صاحب کا تو سارے اخباروں میں چھپا اور سارے چینلوں پہ یہ بات ہوئی کہ وہ انہوں نے ان کے ایک صاحبزادے نے پولیٹیکل ایجنٹ کے لیے جو ہے کوئی 50 کروڑ روپے ایڈوانس لے لی تھے اور کہا تھا کہ پولیٹیکل ایجنٹ ہم بنوا دیں گے وہاں کا. اس کے بعد پھر وہ پولیٹیکل ایجنٹ نہیں بنا سکے تو انہوں نے کہا کہ اور ان کو ڈسمس کر دیا گیا گیلانی تو اگر یہ شہزادوں کی کہانیاں ہیں تو پھر ان شہزادوں کے ساتھ پھر ان کے گھروں میں بھی کوئی گاڈ فادر ہوں گے جن کے ساتھ پھر یہ کہانیاں نتھی ہیں، جن کے نام پہ پیسے لیے جاتے ہیں. یہ سارے ہی گاڈ فادر ہیں نا. یہ دیکھیں گیلانی صاحب بھی گاڈ فادر ہے. گیلانی صاحب کی جو بہن کا جو وزٹنگ کارڈ میں نے اتفاق سے دیکھا تھا تو اس پہ لکھا تھا سسٹر آف پرائم منسٹر. تو اچھا، یہ پہچان بنائی انہوں نے، یہ پہچان انہوں نے بنائی تھی. تو اب مطلب یہ کہ یہ سسٹر آف پرائم منسٹر کا وہ بزنس کارڈ تھا، باقاعدہ جی بزنس کارڈ تھا. اور انہوں نے لوگوں سے اپنے جو ان کے جو بھی کارندے تھے انہوں نے مشہور کیا ہوا تھا پورے ملتان میں کہ جی جو کام کرانا ہے اس کی ایک فیس ہے، یہ فیس دو اور کام کرانا. وہ وزٹنگ کارڈ سے یاد آیا کہ جب انیل کمبلے نے پاکستان کے 10 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے تو اس امپائر نے اپنے وزٹنگ کارڈ چھپوایا تھا جس نے ایل بی ڈبلیو اتنے سارے دیے تھے، تو اس نے لکھا تھا کہ میں وہ امپائر ہوں جس نے 10 آؤٹ دیے ان کے، ان کھلاڑیوں پاکستانی کھلاڑیوں کے نام بھی لکھے، پاکستانیوں کے نام پہ لکھے. تو کیا شہزاد صاحب کیا سمجھتے ہیں، صرف الطاف حسین ہی -1 ہوئے ہیں پاکستانی سیاسی جماعتوں میں، یا اب نواز شریف اور آصف زرداری بھی اسی نشانے پہ ہیں اور آصف زرداری اگلا نشانہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ 2013 سے تینوں ہی نشانے پہ تھے. جو خفیہ پلان تھا یا جو بھی کیا کہتے ہیں پالیسی تھی وہ یہی تھی کہ تینوں کو -1 کیا جائے گا، یعنی کہ ان کی جگہ دوسری قیادت لائی جائے گی. زرداری صاحب نے یہ ذہانت کا مظاہرہ کیا یا نہیں کیا کہ انہوں نے بلاول بھٹو کو آگے کر دیا اور بلاول بھٹو کو چیئرمین بنا دیا. لیکن یہ کہ بلاول بھٹو ان کے زرداری صاحب کے سیاسی جانشین نہیں ہے. سیاسی جانشین اس وقت ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ نواز شریف، آصف زرداری اور الطاف حسین، تو ایک چیپٹر تو کلوز ہو گیا الطاف حسین کا. اب یہ 2 چیپٹر بچے ہیں. زرداری صاحب جو اتنے زیادہ آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ غصے جب اچھا اس میں تو کہتے ہیں الطاف حسین نے اپنا چیپٹر خود ہی کلوز کر لیا، مطلب وہ اس فرسٹریشن میں چلے گئے، اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں تقریر کر لی 22 اگست والی، ورنہ شاید وہ بھی نہ ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ تو الطاف حسین نے خود اپنے پیر پہ کلاڑی مار لی اور اپنا جو ہے نا یعنی خودکش دھماکہ کر کے وہ سائڈ لائن ہو گئے. لیکن اب ہم بات کرتے ہیں مقدمے کی کہ یہ مقدمہ کیوں درج کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ 2 سال کے بعد آپ کیوں درج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا آپ نے الطاف حسین کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا اور آصف زرداری کے خلاف بھی کر لیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ یہ مزید جو بہت سارے لوگ ہیں جیسے محمود اچکزئی صاحب ہیں، اور ابھی حال ہی میں نہال ہاشمی صاحب کے خلاف بھی کیس رجسٹر ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ نہال ہاشمی کے خلاف تو کیس رجسٹر یوں ہو گیا کہ وہ ان کا تعلق مڈل کلاس سے ہے، وہ غریب غربا ہیں، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف اور محمود اچکزئی میں کون سے سرخاب کے پر ہیں، ان کا یعنی کہ ان کے خلاف مقدمہ آپ کیوں درج نہیں کر رہے اور کیا وجہ ہے. مطلب یہ کہ آپ جب کوئی ایکشن کرنے جاتے ہیں تو وہ ایکشن جو ہے اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے اور وہ یعنی کہ بلا امتیاز ہونا چاہیے. تو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک. کل تو آصف زرداری صاحب کا اپنا بیان تھا کہ شہباز شریف نے جو بیان دیا ہے یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جی
تو اب آپ یہ دیکھیے- دیکھیں کہ دیکھیے اس کے پیچھے کوئی مسلم لیگ نون کی شرارت بھی ہو سکتی ہے. یعنی مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہو کہ یہ آصف زرداری کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے, اور اس سے یعنی کہ بینیفیشری دیکھیں نا, اس سے فائدہ کس سے ہو رہا ہے؟ آصف زرداری کے خلاف مقدمہ درج ہونے سے ایم کیو ایم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. فائدہ صرف جو ہو رہا ہے نون لیگ کو ہو رہا ہے. نون لیگ کو ہو رہا نہیں, ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 2013 سے سوچ موجود ہے کہ سوچ تو کیا جائے, تینوں کی فائدہ موجود تو ہے. سوچ کو ہو رہا میں ہے. ایک عرض اس کرتا سوچ ہوں, نہیں, دیکھیں اس سوچ کو بھی ہو رہا ہے, اس سوچ کو تو ہو ہی رہا ہے, لیکن اگر وہ سوچ اگر اتنا ایک دم اگر کوئی ایکشن لینا چاہتی تو وہ جب ہی لے لیتی. تو اس سوچ نے جب وہ ایکشن نہیں لیا, یہ ایکشن اب لیا گیا ہے, تو اس کے پیچھے اور یہ یعنی کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, جو سویلین گورنمنٹ ہے, اس کے انڈر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس وقت جو ہو رہا ہے یعنی کہ الطاف حسین پہ پابندی لگی ہے, یا یہ کہ آصف زرداری کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے, تو یہ مقدمہ کوئی فوج یا کوئی عسکری ادارہ نہیں ان کے, یا کوئی عدالت نہیں درج کر رہی. یہ مقدمات جو ہے سویلین حکومت کے دور میں درج ہو رہے ہیں, تو اس کا کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ اور وہ جائے گا اس کو موجودہ حکومت کو جائے گا. جی ساحل صاحب, آپ بھی اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ -1 فارمولہ ہے آصف زرداری کے خلاف. جن خطوط پر آپ -1 فارمولے کی بات کر رہے ہیں, تو اس لحاظ سے تو انہوں نے 2-3 نام لیے, خواجہ آصف کا, سعد رفیق وغیرہ کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ نواز شریف اور شہباز شریف کے نام بھی آتے ہیں, کیونکہ نواز شریف جو ہے انہوں نے بھی کئی مواقع پر فوج کے خلاف بہت کھل کے فوج پر الزامات عائد کیے, اور بہت ساری چیزوں میں فوج کو ذمہ دار قرار دیا براہ راست کہ اس تمام خرابی کی ذمہ دار فوج ہے. اور یہ فوج کہاں سے آ جاتی ہے؟ چلو کیا حق ہے فوج کا کہ یہ معاملات میں مداخلت کرتی ہے؟ ہمارا حق ہے, ہم جمہوریت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں, ہم جمہوریت کی اسٹیبلشمنٹ, جمہوریت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. یہ اچانک فوج کہاں سے آ جاتی؟ اس طرح کے بہت سارے اسٹیٹمنٹ نواز شریف نے دیے. پھر نواز شریف یہ سیاستدان فوج کے فوجی کردار کے خلاف تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, یہ تو فوج کے سیاسی کردار اور سیاسی مداخلت کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کی کب جو ہے وہ نوبت آئی. اور میں نے کہا نا کہ جو آؤٹ برس جتنے بھی ہیں, اگر آپ ان سب کو جمع کر کے دیکھیں, میرے خیال میں شاید یہ نہال ہاشمی اس پہ کام کر رہے ہیں, اور اچھی بات ہے کہ چلو اس بہانے یہ کام بھی تیار ہو جائے گا. جی کس نے ایسے کیا ہے, وہ کہتے ہیں میں ڈیٹیل لے کے آؤں گا. ہمیں چاہیے, اس قوم کو یہ چاہیے کہ یہ پورا ڈیٹا تیار ہو کہ کس شخص نے. میں آپ کو ماضی میں لے جاتا ہوں. 99 کی بات ہے, جب نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی, تو اس سے کچھ مہینے پہلے جنرل مشرف صاحب کی طرف سے نواز شریف کے والد کو یہ کہا گیا کہ آپ نواز شریف کو پیچھے ہٹا لیں اور شہباز شریف کو ہم لوگ تیار ہیں آگے لے کے چلنے کے لیے. آپشن دیا گیا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں تو معاملہ چلتا رہے گا. یہی سوچ 1993 میں غلام اسحاق خان کے دور میں بھی نواز شریف صاحب نے خود تقریر کرتے ہوئے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار کی ہڈی کہاں کہاں نہیں پھینکی گئی. خود میرے گھر میں کہا گیا کہ آپ کے دوسرے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. تو یہ سوچ آج کی نہیں ہے, یہ سوچ کافی عرصے سے ہے, اور یہ بار بار اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی مین لیڈرشپ کو ہٹا دیا جائے اور کسی دوسرے کو اسی گھر میں سے یا اسی خاندان میں سے آگے لایا جائے. تو یہ سوچ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے تقریروں کے ریئیکشن میں نہیں ہے, مطلب پہلے سے کہیں نہ کہیں سوچ ہے. نہیں, ایک بات یہ کہ اب نواز شریف اپنے گھر میں سے لانا چاہتے ہیں قیادت. دیکھیں, اگر آپ پوری ہسٹری اٹھائیں, ترکی میں سلطنت عثمانیہ سے پہلے تو یہاں تک ہوتا تھا کہ جو بادشاہ وقت ہوتا تھا وہ کسی بھی ممکنہ اپنے اولادوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کو مروا دیتا تھا کہ جی کہیں یہ کل بادشاہت کلیم نہ کرے, جہاں جھگڑا ہو سکے, جہاں کوئی تصادم. جتنی آپ پوری ہسٹری اٹھا لیں, یعنی بنی نوع انسان کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, تو سب سے پہلے اقتدار کا جھگڑا جو ہے سب سے پہلے ان کی خود اپنے خاندان سے ہی شروع ہوتا ہے. اچھا, لیکن یہاں تو صورتحال ڈفرینٹ ہے. یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس کو ہٹاؤ اور نیچے والے کو لے آؤ. یہاں بھی ہے, دیکھیں یہاں پر کیوں ہے, یہاں پر بھی ہے. نواز شریف اور شہباز شریف اندر سے ایک نہیں ہے, بظاہر ایک ہیں. یہ خاندان, ان کے جو بھائی ہیں, ان کے جتنے بھانجے بھتیجے جو سب ہیں, ان کے اولادیں ہیں, یہ بظاہر ایک ہیں لیکن اندر سے ایک نہیں ہے. ان کے اندر سب میں اختلافات ہیں. کوئی مریم کو آگے لانا چاہتا ہے, کوئی حمزہ شریف کو آگے لانا چاہتا ہے. آج کل حمزہ شریف کو ڈانٹ ڈپٹ کے بیٹھا دیا گیا ہے. وہ جو کچھ
ہاں لیکن یہ تو اب آج کے دور کی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا وہ تو نہیں ہمیں پتہ، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو لڑانے کی بہت کوشش کی گئی، ان کو ایک دوسرے کے مد مقابل لانے کی کوشش کی گئی، ان کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، وہ کامیاب نہیں ہوئی مختلف ادوار میں، غلام اسحاق خان سے لے وہ کے تو کامیاب پرویز نہیں مشرف ہوگی. تک. دیکھیں یہ نہیں وہ تو خاندانی بیگم صاحبہ ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوگی. دیکھیں خاندانی چپقلی جو ہوتی ہے، خاندانی تو یہ خاندان کے اندر یہ پکتی رہتی ہے، اندر ہی چلتی رہتی ہے، ان کے یہ خاندان میں باہر طے ہو نہیں چکا ہے. آتی. اچھا یہ بتائیں باقی سیاسی جماعتیں اس میں نہیں آتی؟ اے این پی اور اس میں مطلب اسفند یار ولی جو ہیں وہ کیا اس نشانے پہ نہیں ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اس نشانے پہ نہیں ہے؟ کیا محمود اچکزئی کی پارٹی اس طرح کے نشانے پہ نہیں ہے؟ وہاں -1 فارمولا نہیں، وہاں ایسا کیسے ہوگا؟ وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، ان کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے. کوئی پارٹی جیت کر آتی ہے وہ اس کے ساتھ نقصی ہو جاتے ہیں. وہ جو مولانا یہ اے این پی میں تھا ویسے ہی اقتدار کی جنگ جو ہے وہ اے این پی کے اندر چلی رہی ہے، بیگم نسیم ولی کی اور اسفند یار کی، اور اس طریقے سے دیکھیں تو بھٹو خاندان میں بھی اقتدار کی جنگ کہیں نہ کہیں موجود ہے. غنوہ بھٹو موجود ہے، فاطمہ بھٹو موجود ہے. ابھی جو پچھلے دنوں باتیں ہو رہی تھی کہ یہ فاطمہ بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے ہیں اور دھماکہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. تصویریں وائرل کی گئی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ فاطمہ بھٹو اور جمائمہ خان جو ہیں وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ اکٹھے کہیں سفر کر رہی ہیں اور وہ آپس میں بڑی ان کی قربتیں ہو گئی ہیں. اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جمائمہ خان جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں فاطمہ بھٹو کو پی ٹی آئی میں لانے کے لیے. تو مطلب یہ کہ جو فیملیز کے اندر جو ہے اختلافات جھگڑے، دیکھیں جو آپ کا شریف خاندان ہے تو شریف خاندان میں یہ طے ہو گیا ہے، مطلب یہ طے نواز شریف خاندان نے کر دیا ہے یا نواز شریف خاندان کی خواتین نے یہ طے کر دیا ہے. فارمولہ جو بنا ہے وہ یہ بنا ہے کہ جو نواز شریف کا جانشین نواز شریف کا بھائی نہیں ہوگا، نواز شریف کا جانشین نواز شریف کی بیٹی یا بیٹا ہوگا. اس طریقے سے شہباز شریف کا جانشین اس کا بیٹا یا بیٹی ہوگی. اور جو شہباز شریف کا اثاثہ ہے یا لیگیسی ہے جو بھی کچھ ہے تو وہ یعنی کہ پنجاب ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شریف بن جائیں، نواز شریف فیملی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اس طریقے سے جو پرائم منسٹر نواز شریف ہیں تو نواز شریف کی بیٹی یا بیٹا پرائم منسٹر بن جائے. اب کل حسین نواز نے کہا کہ جی میں نے الیکشن نہیں لڑنا، میرا الیکشن لڑنے کا اور سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور مریم اس وقت جو ہیں وہ سیاست میں آنے کے لیے پر ضرور تول رہی ہیں. ان کی بھی خواہش بھی ہے کہ وہ کوئی رول پلے کریں، شاید ان کے والدین کی بھی خواہش ہے کہ وہ رول پلے کریں، لیکن جو حالات ہیں پاناما والے اور اس کے بعد سے جب سے ان کا سلسلہ چل رہا ہے تو انہیں میرا خیال ہے کہ کوئی سیاست سے دور کر دیا گیا ہے. سارا جھگڑا ان کی سوشل ایکٹیویٹی مریم کے لیے سوشل میڈیا والی بھی اس میں بھی کمی آئی ہے. نواز شریف آج جو عابد شیر علی نے باتیں کی ہیں کہ جی -1 فارمولہ نواز شریف فارمولہ نہ پہلے قابل قبول تھا، نہ آج قابل قبول ہے، نہ آئندہ ہوگا، یہ بات کرنے کی ضرورت اب کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیں اب یہ جو معاملہ ہے نا یہ پیپل پارٹی کا، اس میں -1 جیسے ہوتا ہے تو ایک متبادل قیادت آصف زرداری نے خود طے کر دی کہ بھئی وہ متبادل قیادت ہوگی. وہ متبادل قیادت فریال تالپور بھی ہو سکتی ہیں اور بلال بھٹو بھی ہو سکتے ہیں. اور جیسے کہ یوسف رضا گیلانی آ گئے تھے، راجہ پرویز اشرف آ گئے تھے، تو اس طریقے سے کوئی اور بھی آ سکتا ہے. یعنی پیپل پارٹی میں بڑی لچک ہے اور وہ ان معاملات میں اتنے نگیٹو یا نہیں پارٹی لیڈرشپ تو آج تک نہ راجہ پرویز اشرف کو، نہ اعتزاز احسن کو، نہ خورشید شاہ کو، نہ مخدوم امین فہیم کو، کسی کو بھی اس طرح نہیں دی گئی. بات یہ ہے کہ پارٹی لیڈرشپ اپنے پاس رکھی، پرائم منسٹرشپ تو دی گئی نا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ایشوز نہیں ہیں، لیکن یہ کہ نون لیگ تو اپنے کسی کارکن کو پرائم منسٹرشپ بھی نہیں دینا چاہتی. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ اب نواز فارمولہ تو آ گیا ہے، لیکن یہ کہ مریم فارمولہ بھی موجود ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ یعنی کہ جو یہ تو ایک طرح کی سچویشن ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے وزارت عظمیٰ دی یوسف رضا گیلانی کو یا راجہ پرویز اشرف کو تو اس صورت میں دی جب انہوں نے صدارت اپنے گھر میں رکھی. آصف زرداری صاحب خود صدر بننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے وزارت عظمیٰ دوسرے صوبے کے بندے کو دے دی. انہوں نے بھی یہ کیا ہوا ہے کہ وزارت عظمیٰ انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، صدر انہوں نے ایک ہلکا پھلکا بنا دیا ہوا ہے. اسی طرح کا صدر ان کا وزیر اعظم ہلکا پھلکا تھا، ان کا صدر ہلکا پھلکا اس طرح کا چل رہا ہے. صاحب صاحب کیا لگتا ہے یہ سزا دی گئی ہے جمشید دستی کو جو صدر کے سامنے انہوں نے تقریر کی تھی، صدر کو چیلنج کیا تھا اور اس کے سیٹیاں بجائی تھیں بڑی وہاں پہ انہوں نے وزیر اعظم کے سامنے. اور اس وقت کہتے ہیں اپوزیشن کے لوگ آج کہہ رہے تھے کہ جی اسی وقت ایک وفاقی وزیر نے دھمکی دی تھی کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. سب سے پہلا معاملہ جو ہے وہ جمشید دستی جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، ان کو گرفتار کر لیا گیا. پانی چوری کا کیس بتایا جا رہا ہے کوئی بنایا ان کا. یہ جنوبی پنجاب کی سیاست میں جمشید دستی بھی ایک عجیب و غریب کیریکٹر ہے. جو کچھ پہلے جمشید دستی کے خلاف ہوا کہ جی وہ جعلی سرٹیفکیٹ، ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ انہوں نے شو کیا اور جعلی ڈگری انہوں نے شو کی اور پھر وہ ڈی سیٹ ہوئے اور اس کے بعد لیکن وہ پھر
پہلے سے زیادہ سیٹوں سے جیت کر آئے, مطلب زیادہ ووٹوں سے جیت کر آئے, اور اس باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی کی ان کو حمایت ختم ہو چکی تھی اور وہ انڈیپینڈنٹ جیت کر آئے. جمشید دستی ایک کریکٹر اس ٹائپ کا ہے کہ وہ آپ برملا اس کو آپ بلا مبالغہ آپ اس کو ریبیلین کہہ سکتے ہیں وہاں کی سیاست کا, جنوبی پنجاب بلکہ پورے پاکستان کی سیاست کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. دو باتیں میں ایڈ کر دیتا ہوں, آپ اس پہ آپ کمنٹ بھی کرتے ہیں. ایک کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بے نظیر بس سروس انہوں نے چلائی, بڑی مشہور ہوئی, لوگوں نے بڑا اس کو پاپولرلی اس کو جو ہے وہ ویلکم کیا تھا. وہ مفت سروس تھی مختلف چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں سے شہروں تک, تو یہ ان کے نام پہ بس سروس چلتی تھی جب یہ ایم این اے تھے. لیکن دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بس سروس اور ان کے جو حالات بدلے وہ سب کچھ کیوں تھے, کیونکہ اس علاقے میں کہتے ہیں کہ جو سرکاری وہ جو ڈیزل جو ذخائر ہیں وہ جو رکھے ہوئے ہیں پی ایس او کے اور دیگر, تو وہاں سے پیٹرول اور ڈیزل بہت بڑی مقدار میں چوری ہوتا رہا ہے, تو وہ اس کا بھی تانا بانا ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. وہی میں نے کہا نا, چونکہ تعلیم یافتہ نہیں ہے لیکن ہے پروگریسو آدمی, اور جمشید دستی کے نے جو اپنے ووٹرز کے ساتھ جو بہت ہی اسٹرانگ جو کمٹمنٹ کیا ہوا ہے اور بہت ہی اسٹرانگ جو لائجن ہے اس کا اپنے ووٹرز کے ساتھ, یہ اس کی وجہ سے ہے کہ وہ ہمیشہ جیتتا ہے اور وہاں کے ووٹرز جو ہیں اس کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. ماسس پولیٹکس کر رہے ہیں, پبلک کے درمیان رہ کے پبلک کے ایشوز کے اوپر کوئی اس علاقے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ تو چیختا رہتا ہے, روتا رہتا ہے کہ جی مجھے فنڈ نہیں مل رہا ہے, مجھے فنڈ نہیں مل رہے میرے علاقے کے, جان بوجھ کے مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے, ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے اس علاقے کو, کیونکہ میں نہیں ہوں یہاں کا. تو یہ اس کے باوجود وہ اتنا کامیاب ہے اس علاقے میں, اپنے علاقے میں, اپنی سیاست میں, کہ لوگ آج بھی اس کے ساتھ ہیں, اس کو ووٹ دیتے ہیں, اور آئندہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگلی جو الیکشن ہوں گے اس میں بھی وہ جیت جائے گا, سیٹ لے لے گا, نکال لے گا وہ سیٹ. اب جو گرفتار یہ جو کارروائی اس کے خلاف ہوئی ہے یہ اس کے حق میں جائے گی, یہ حق میں جائے گی اس کے پولیٹیکل. ہاں, یہ تو ان کی بے وقوفی ہے کہ انہوں نے اس کو گرفتار کیا. بھائی ٹھیک ہے, مقدمہ آپ کرتے, مقدمہ کر کے پہلے آپ اس کو اس طرح سے آپ نے اس کو گرفتار کر لیا, اس کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی ابھی تک. وہ آج ویڈیو آ گئی ہے جس میں وہ نہر کا پانی جو ہے اس کا وہ رخ موڑ رہے ہیں, یا اس کا پانی کو وہ سٹارٹ کر رہے ہیں آگے بھیجنے. اب دیکھیں یہ اس کی نوبت کیوں آتی ہے اس طرح کی چیزوں کی, یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے پنجاب میں یا سندھ میں. اس طرح کے بے تحاشا واقعات آئے دن ہوتے ہیں, اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ایک سب سے بڑا مسئلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے پنجاب میں, کہ نہر میں جو ٹیل پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پانی نہیں ملتا ہے, وہ ان کی زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں, ان کو پانی نہیں مل رہا ہے. وہاں پر جو بڑے جو انفلوئنشل زمیندار ہیں انہوں نے اپنے ذیلی نہریں نکالی ہوئی ہیں, اور وہ سارا پانی کا رخ ادھر موڑ دیتے ہیں یا وہیں پر ختم کر دیتے ہیں پانی. وہ ٹیل پہ جو لوگ بیٹھے وہاں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے. اب اگر وہ کیا کرے گا, اگر ایک آپ نے اس کو تو نہیں روکا جو وہاں کا انفلوئنشل زمیندار ہے, وڈیرا ہے, وہ بھی میں نہیں ہے, زیادہ تر میں نے ایم پی اے میں, تو انہوں نے تو کیا ہے اس کام. جیسے ہم اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ جی اعجاز جاکرانی جو پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر تھے, انہوں نے بند توڑ کے اور اپنی زمینیں بچائیں. سیلاب کے دنوں میں 2010 سینکڑوں دیہات انہوں نے ڈبو دیے, 10 کے سیلاب, ہزاروں ایکڑ پہ کھڑی فصلیں برباد کر دی اس آدمی نے. لیکن کیا کوئی ایکشن ہوا؟ کیوں نہیں گرفتار کرتے اعجاز جاکرانی کو, کہ جس نے ہزاروں ایکڑ زمینیں تباہ کر دی. وہ تو بند ٹوٹنے کے اوپر کمیشن بنائے گئے تھے تحقیقاتی, اور ان کمیشنوں نے جو رپورٹیں دی وہ ایسے ہی تھیں کہ اس میں سب اپنے لوگوں کو بچا لیا گیا. جی, لوگوں کے اربوں روپے کی لوگوں کی جائیدادیں تباہ برباد ہو گئی, کتنے ہزاروں مویشی ڈوب گئے, مر گئے. مجھے کہنے کی بات وہی ہے نا کہ جتنے, یہ کوئی ایک اعجاز جاکرانی کا واقعہ نہیں تھا. ان دنوں میں جب یہ سیلاب پورے آ رہا تھا پنجاب سے, پشاور سے لے کے اور سندھ تک, تو اس سیلاب میں درجنوں ایم این اے ایم پی ایز نے یہی حرکتیں کی ہیں, اور یہ معمول ہے ان کا, یہ معمول ہے وہ کرتے ہیں, اپنی زمینیں بچاتے ہیں, اپنی املاک کو بچاتے ہیں اور غریبوں کو ڈبو دیتے ہیں. اگر ایک نہر میں جا کے پانی کو ڈائیورٹ کیا اس نے, تو کیوں, کس لیے کیا؟ اچھا شہزاد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے جمشید دستی کے خلاف یہ کارروائی ہوئی, اور آج شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی دونوں گئے تھے ملتان جیل, ان کو ملاقات کرنے نہیں دی گئی, اور وہاں پہ انہوں نے حکومت کے خلاف تقریریں کی, اور انہوں نے کہا کہ شریف برادران ایسا رویہ, ایسی کارروائیاں نہ کریں کہ کل کو یہ ان کے خلاف مثال بن جائے. تو
تو یہ جاوید ہاشمی اور شاہ محمود قریشی بھی سیاست کر رہے ہیں وہاں پہ اس ایشو پہ، یا یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جمشید دستی کے ہمدرد ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نہیں خیر یہ جمشید دستی کے ہمدرد تو نہیں ہیں، یہ تو اپنے ہمدرد ہیں، اور یہ کم از کم جو ہمارے جاوید ہاشمی صاحب ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ یعنی وہ تو سیاست کرنے گئے تھے جو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب اور پی ٹی آئی کی طرف سے گئے تھے، اور وہ غالباً ان کی کوشش ہوگی کہ جمشید دستی جو ہے پی ٹی آئی جوائن کر لے، اور پی ٹی آئی کو ایسے جیسے انہوں نے بتایا جمشید دستی جیسے سرکش جو لیڈرز ہیں ایم این اے، ان کی ضرورت پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ہے، تو شاہ محمود قریشی تو یقیناً اس مشن پہ گئے ہوں گے، لیکن جاوید ہاشمی کس مشن پہ گئے تھے یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ جاوید ہاشمی کا اپنا مشن ہے کیا؟ کیونکہ جاوید ہاشمی کے بارے میں تو سیاست کیا ہے؟ سیاست میں شامل ہو گئے تقریباً، نہیں ابھی تو یہ خبریں آ رہی تھی، کہاں شامل ہوئے ہیں؟ ابھی خبریں آ رہی تھیں کہ وہ شامل ہو جائیں گے، لیکن یہ شامل تو نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاوید ہاشمی کو مسلم لیگ میں لیا نہیں جا رہا، اور وہ پھر آج پھر وہ مسلم لیگ یعنی کہ جمشید دستی سے ملنے جانے کا لیا مطلب جا یہ رہا ہے ہے ان کو، تو نواز شریف نے ان کی واپسی کو اوکے کر دیا ہے، اپروو کر دیا، لیکن بات آ کے اٹکی ہوئی ہے اس بات پر کہ جی انہیں پوزیشن کیا دی جائے گی۔ اچھا وہ پوزیشن کے پر معاملہ اٹکا ہوا ہے، پوزیشن دینے پہ تیار ہاں وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ چیئرمین ان کو بنایا نہ جائے، وہ کوئی وزارت دیں گے، کیونکہ نہ وہ کوئی جہاں بھی جاتے ہیں چیئرمین ہوتے ہیں۔ ہاں یہاں تو صدر تھے پی ٹی آئی میں، وہ نون لیگ میں وہی ہے کہ پی ٹی آئی میں صدر تھے اور پارٹی نے اپنے صدر کو نکال دیا، اور نون لیگ میں بھی وہ اور چیئرمین جس طرح کا ان کا کیریکٹر انہوں نے اپنا شو کیا ہے پچھلے چند سالوں میں، اس کے بعد انہیں کوئی پارٹی کوئی بڑا عہدہ نہیں دے گی، یہ بھول جائیں آپ ان کو۔ تو یہ اچھا ایک تو جمشید دستی کا واقعہ ہوا، ساتھ ہی شیخ رشید والا واقعہ پارلیمنٹ والا ہوا، ہم نے اسے ڈسکس بھی کیا تھا، لیکن کل شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اس پہ جو ہے انہوں نے بھڑاس نکالی اور انہوں نے کہا کہ اب میں وعدہ کرتا ہوں میں یہ نواز شریف حکومت کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا، اور 100 دن کے اندر اندر یہ حکومت چلی جائے گی۔ یہ 100 دن والی بات میں پہلے بھی کئی دفعہ 100 دن والی بات کئی سو دن سے کہہ رہے ہیں، کئی سو دن سے کہہ رہے ہیں، اور جب سے یہ حکومت پاور میں آئی ہے 11 مئی 2013 سے یہ بات شیخ رشید کر رہے ہیں، تو خیر ایک ان کا خیال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کئی سو سال تو نہیں کئی سو دن تک یہ تو ملک نور امان نے آج پھر وہاں اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کر دی ان کے خلاف، لیکن ملک نور وہ امان کہہ رہے ہیں 1998 سے میرے پیسے نہیں دیے۔ ملک نور امان کی پوزیشن اس لیے خراب ہو جاتی ہے کہ ملک نور امان جو ہے مسلم لیگ جاپان کے صدر ہیں، اور وہ مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے۔ اچھا اب یہ جو لیکن وہ 2 سال پہلے مقدمہ درج ہوا ہے شیخ رشید پولیس میں، ایف آئی آر پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے میں وہی بات کر رہا ہوں، ایسے تو بہت سارے کیس ہیں نواز شریف کے خلاف بھی، نواز شریف کے پاس بھی بہت سارے لوگوں کے پیسے نکلتے ہوں گے، اور کیا کہتے ہیں خواجہ آصف کے خلاف بھی، یہ تو دیکھیں اس قسم کے جھگڑے تو چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ جھگڑے جب آپ مطلب آپ ہر چھوٹے معاملے کو، یعنی کہ یہ شیخ رشید کا معاملہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی انتخاب کے طور پہ یہ ملک نور امان کو یعنی اکسایا گیا ہے اور اس کو آمادہ کیا گیا ہے، اور ممکن ہے کہ جتنے پیسے ملک نور امان کے نکلتے ہیں شیخ رشید پہ، اس سے زیادہ پیسے ملک نور امان کو دے دیے گئے ہوں گے کہ بھئی یہ پیسے آپ پکڑیں اور یہ جھگڑا جو ہے شیخ رشید کے ساتھ آپ کریں، کیونکہ اس سے گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا، اور انتخابی کارروائی بھی پوری ہوگی۔ مطلب یہ وہی حربے ہیں جو خود شیخ رشید جیسے لوگ اختیار کرتے رہے ماضی میں۔ دیکھیں نا شیخ رشید، لیکن اس میں شیخ رشید کی اپنی پوزیشن نہیں شیخ رشید کی کیا پوزیشن ہے؟ ہو رہی ہے کیا پوزیشن ہے؟ یا تو شیخ رشید سیاستدان کی کیا پوزیشن ہے؟ نہیں آپ دیکھیں نا، سیاستدان تو سب امام میں ننگے سب ایک جیسے ہیں۔ بات یہ ہے کہ شیخ رشید کو کسی بھی اسٹیج پر، کسی بھی فورم پہ، چینل پہ، کہیں بھی آ کے اس بات کی مکمل طور پر بھرپور تصدیق بات کو کی وضاحت کرنی چاہیے کہ جی اصل یہ قصہ ہے کیا۔ وہ یہ کہتا ہے ملک نور امان کے جی انہوں نے اپنے جو پیسے مانے، اس نے شیخ رشید نے کہا ہاں پیسے نکلتے میں دوں گا، ہاں جو 4x4 ہے اس کے بیڈ بنانے کے لیے جو انہوں نے مجھ سے پیسے لیے تھے، اور یہ 22 لاکھ روپے میں نے خرچ کیے تھے ان کے لیے جاپان سے، وہ 4x4 بھیجی گئی تھی ان کے لیے، تو انہوں نے ایڈمٹ کیا۔ اب اس کے وہ پیسے نہیں دیتے ہیں۔ اچھا وہاں پر جب اس نے ان کو ایسے تقریباً یہ بھی بدماشی ہے نا کہ میں ایم این اے ہوں اور میں سیاستدان ہوں، میرا بڑا ٹیکا ہے، میں ہر چینل پہ جا کے بات کرتا ہوں، میں کسی بھی وزیر اعظم کو لے کے کسی کو بھی ہاتھ میں نہیں لاتا، میں پیسے نہیں دوں گا۔ شیخ رشید کو گریب کیا کہ جی میرے پیسے دو، تو شیخ رشید صاحب جو تھے وہ جزبز کر کے اور کنی کترا کے نکل گئے۔ یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ بدماش ہیں اور یہ چور ہیں اور یہ پیسہ کھا گئے، اور خود ان کے بارے میں اب اطلاعات سامنے آ گئی ہیں کہ بھائی یہ تو خود پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے لوگوں کے۔ اگر شیخ رشید سچے ہوتے تو وہاں پر وضاحت کرتے کھڑے ہو گئے۔ نہیں اس نے تو کہا ملک نور امان نے چلیں مسجد میں، شیخ رشید نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ 22 لاکھ پیسے اس پہ نکلتے ہیں دینے، مطلب وہ تو کوئی یعنی کہ اس میں ثابت کرنے کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، لیکن پھر اگر ایک آدمی پیسے مانگنے آ گیا اور آپ مانتے ہیں دینے ہیں تو پھر اس میں سیاسی انتقامی کارروائی کہاں سے؟ شریف حکومت
نہیں یہ تو سیاسی انتخابی کارروائی ہے اور یہ اس کو نہیں، کیوں ہے؟ نہیں آپ پیسے دے دیں ختم ہو جائے گا معاملہ. نہیں وہ تو جھگڑا پیسے کیوں ہے نہیں دیتا وہ؟ بھائی، وہ ایک جھگڑا آدمی نے ہے، پیسے اس کو دیے ہیں، ایکسپلائٹ دے کر دیں. رہی ہے نا، مسلم لیگ ایکسپلائٹ کر رہی ہے نا. نہیں، جس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے وہ آدمی مانتا ہے پیسے دینے ہیں تو پیسے دے کے جان چھڑائیں. بھائی میں نے اگر کسی سے قرضہ لے کے اور میں نے صحیح کوشن نہیں بنائے، بستر صحیح نہیں بنائے، تو وہ جواب دے کہ بھائی میں نے نہیں دینے پیسے اس کے، میں نے اس کا کام نہیں کرنا. اور کیا، مان بھی رہے ہیں پیسے دینے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے پہ حملہ ہوا. جاتے ہیں آپ دیتے نہیں ہو اور کہتے ہیں ہاں مجھے دینے لیکن میں دوں گا نہیں، دے نہیں رہا. الٹا اس پہ مقدمہ کرا دیا ہے کہ جی اس نے مجھے جان سے مارنے کے لیے حملہ کیا ہے. تو یہ مطلب یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی تو ان کو بھی ظاہر ہے کہ وہ ایکسپوز تو ہوئے ہیں نا. دوسروں کو ایکسپوز کرتے تھے روزانہ، کہتے تھے جی فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے. کوئی ایکسپوز نہیں تو ہوئی، دوسروں کو پتہ سارے چلا کہ سیاستدان یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں شیخ رشید کا ایک پروگرام میں کم از کم لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ اصل چہرے کیا ہیں لوگ. اس میں شیخ رشید کا وہ دکھا رہے تھے محل نما ایک فارم ہاؤس ہے جو اس میں دکھا رہے تھے کہ جو مختلف جو انہوں نے اپنے فارم ہاؤس میں گھر بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے اور کمرے بنائے ہوئے تھے. ایک ایک کمرہ جو ہے بتا رہے تھے کہ یہ 18 لاکھ روپے کا ہے. جی تو پھر مطلب یہ کہ شیخ غار بنائی ہوئی ہے وہاں پہ، انہوں نے چڑیا گھر بنایا ہوا ہے وہاں پہ، جھیل بنائی ہے، آبشاریں بنائی ہیں. لال حویلی کا مسئلہ اپنی جگہ ہے. لال صدیق الفاروق کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی یہ تو قبضے کی جگہ ہے. کئی سو ملین کی وہ لال حویلی، اس کی جو گھر تھا اس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو بھائی یہ ساری معاملات تو ہیں نا، آپ ان کو ٹھیک کریں نا. یہ ساری چیزیں آنی چاہیے سامنے بہتر ہو. اچھا جی لاسٹ بالکل آپ کے آخری لمحے میں چیمپئنس ٹرافی، یہ بڑا میچ ہو گیا، بنگلہ دیش نے ہرا دیا نیوزی لینڈ کو اور بنگلہ دیش آ گیا رن میں کس میں سیمی فائنل تک جا سکتا ہے وہ. اور آج جو آسٹریلیا انگلینڈ کا بڑا اہم میچ ہو رہا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آسٹریلیا جیتتی ہے تو آگے آتی ہے ورنہ آؤٹ ہے، وہ پہلے راؤنڈ سے باہر ہو جائے گی. تو یہ سچویشن تو بڑی ڈفرینٹ ہوگی. نہیں دیکھیں جو میچ اب جو ہو رہے ہیں، جو آج کا میچ بھی تھا اور میرے خیال کل کا میچ بھی جو ہوا بہت اچھا میچ ہوا. اس میں 4 کھلاڑی تو میرے خیال 40 رن پہ آؤٹ ہو گئے تھے بنگلہ دیش کے. سب نے اپنے ٹی وی بند کر دیے تھے، لیکن بعد میں جب خبریں جب چلیں تو پتہ لگا کہ بنگلہ دیش جیت گیا اور دونوں لڑکوں نے سینچریاں بنائیں. تو جاوید میانداد نے ایک دفعہ یہ کہا تھا ابھی حالیہ دنوں میں چیمپئن ٹرافی شروع ہونے کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو وکٹیں ہیں جو ہماری جن چیمپئن ٹرافی جن وکٹوں پہ ہو رہی ہے ہماری، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ وکٹیں جو ہے نا اس وکٹ پہ 2 سے یعنی جو بیٹنگ سائڈ ہے اس کی 2 سے 3 وکٹیں بس گرنی چاہیے، اس سے زیادہ وکٹیں نہیں. 50 اوور پورے کھیلنے چاہیے. اچھا آپ نے دیکھیں بنگلہ دیش کی بھی 4 وکٹیں گری، اور جو اس سے پہلے جو میچ ہوئے اس میں ٹیموں کے یعنی کہ سری لنکا کی بھی 3 وکٹیں گریں اور 2 کھلاڑی رن آؤٹ ہوئے، اس میں 3 کی بات صحیح ثابت. تو مطلب یہ کہ لیکن یہ کہ المیہ یہ کہ ہماری پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی. اچھا اب کیا پاکستان کے چانسز کیا لگ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں پاکستان کے چانسز تو ابھی روشن ہیں، اور اگر پاکستان سری لنکا کو ہرا دیتا ہے اس میں، اب جو میچ 12 تاریخ کو پیر کو، اگر جس میچ میں پاکستان اگر انڈیا کو پاکستان سری لنکا کو ہرا دیتا تو پاکستان اس میں یعنی کہ رن میں اور اس سے پہلے ایک اہم میچ ہے نا ساؤتھ افریقہ انڈیا، سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا. اچھا لیکن یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رن ریٹ پاکستان کا کم ہے، تو پاکستان کو رن ریٹ اچھا کرنا پڑے گا تاکہ اگر 3 امیدوار اگر ہو جائے تو پھر یہ کہ پاکستان سیکنڈ نمبر چلیں آئندہ میچ کے اوپر جو میچ ہے. میرے خیال میں پاکستان کا سری لنکا سے جیتنا انڈیا کا جو میچ پاکستان کے ساتھ ہوا اس سے زیادہ مشکل لگتا ہے مجھے تو، کیونکہ سری لنکن ٹیم جو ہے سپر فٹ ٹیم ہے، بڑی وکٹری لی ہے. میں ایک چیز عرض کروں کہ آپ بات صحیح کر رہے ہیں کہ یعنی کہ ہم تو بنگلہ دیش سے وہ انڈیا سے ہار گئے اور انڈیا کو سری لنکا نے ہرا دیا، تو سری لنکا کا اپر ہینڈ تو ہو گیا، لیکن یہ کہ پاکستان جو بھارت سے جو ہارا تو اس میں پاکستان کے ہارنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی بہت زیادہ پریشر نہیں. لیکن اس میں آپ لوگ ایک بات مس کر رہے ہیں نا کہ جو نمبر 1 ٹیم ہے ساؤتھ افریقہ، پاکستان نے اس کو ہرایا. ساؤتھ افریقہ سری لنکا کو ہرا کے آیا تھا اور ہم نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا. تو ٹیمیں تو ساری ایک جیسی نفسیاتی دباؤ ایک دوسرے پہ ہوگا. میں بات دوسری کر رہا ہوں کہ پاکستان جو انڈیا سے ہارا اس سے پریشر کی وجہ سے ہارا، اگر پریشر نہیں ہوتا تو پاکستان نہیں ہارتا. اس طریقے سے جو سری لنکا پر پاکستان سے جب سری لنکا کی ٹیم کھیلتی ہے تو سری لنکا کی ٹیم دباؤ میں رہتی ہے اور پاکستان کا اپر ہینڈ ہے. آپ پھر کانسپریسی تھیوری کو آپ پھر ہائی لائٹ کر رہے ہیں پھر کہ جی پاکستان انڈیا سے کیوں ہارا، اس وہ کھیل کی وجہ سے نہیں ہارا، نہیں وہ کانسپریسی کوئی اور بھی ہوگی. چلیں اس پہ تو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے. چیمپئنز ٹرافی کے اگلے میچوں کے بعد اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کیا کریں گے. ناظرین یہاں آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. امید ہے آپ کو آج کی ڈسکشن پسند آئی ہوگی. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.